یہ کون سا ادارہ ہے جس میں اربوں روپے کی جو بادشاہ سلامت کی طرح پیمنٹیں کی گئیں اور کس طریقے سے بادشاہ سلامت خوش ہوئے تو نوکریاں دی گئیں؟ بغیر اشتہار دیے کیپٹی میں 1200 امپلائی رکھے گئے. یہ بھرتیاں ساری کی ساری سابق وفاقی وزیر بابر گوری صاحب اچھا اس کی ہے. یہ بھرتیاں 1200 کب کی گئیں؟ 16 سال میں آپ آڈٹ کو ابھی تک ریکارڈ نہیں دے رہے. 1200 میں سے 100 تو وہ تھے جن کی ڈگریاں جعلی تھیں. جی سسٹم کام نہیں کر رہا, سسٹم پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اس پاکستان میں ایسی اینٹیٹیز موجود ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد لوگوں کو ابھی تو سنیں آگے لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو سنیں ابھی 1 ارب 77 کروڑ روپے کا ملازمین کو اوور ٹائم دیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کاشف رفیق. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایم بی سومرو. ناظرین, شہر اقتدار میں محسن نقوی صاحب کی جو گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے یہ شکوہ کیا یا انکشاف کیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. آج کیا 10 سال بعد بھی اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو اس سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے ہم گرو نہیں کر رہے ہوں گے. یہ گفتگو تو تواتر چل رہی تھی, اس کے مختلف جو خد و خال ہیں, نکات ہیں, ہم وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتے رہے. لیکن آج بالخصوص آج وہ سسٹم کولیپس کیوں کر گیا, کس وجوہات کی بنیاد پہ سسٹم کے کولیپس ہونے کا شکوہ وزیر داخلہ صاحب نے کیا, آج خود سیاستدانوں کی زبانی ایک فورم پہ یہ بات سامنے آئی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ سسٹم ایک دن کولیپس نہیں کیا. سسٹم کو کولیپس کرنے والے سیاستدان ہر وقت اس کو کولیپس کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے نظر آئے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک ایسا انکشاف سامنے آیا کہ آپ یقین کیجئے جب وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ اس طرح کی حرکات, اس طرح کے عمل کرنے سے جو سسٹم کولیپس ہوا اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم سسٹم کا کوئی اور تجربہ ہی کر کے دیکھ لیں, شاید سسٹم بہتری کی طرف چل جائے. وہ کیا انکشاف ہے, کس سرکاری ادارے کے بارے میں ہے, اربوں روپے کے معاملے ہیں, 14 سال گزرنے کے باوجود مختلف فورم سے کہنے کے باوجود کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. یہ تمام دستاویز حقائق جاننے کے لیے چلتے ہیں ایم بی سومرو صاحب کے پاس. ایم بی سومرو صاحب, سسٹم کولیپس کر گیا یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے, لیکن سسٹم ایک دن تو کولیپس نہیں کیا ہوگا نا. اب یہ سسٹم کولیپس کرنے کا شکوہ آج سیاستدان بھی بیٹھ کے کر رہے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جی یہ کون سا ادارہ ہے جس میں اربوں روپے کی جو بادشاہ سلامت کی طرح پیمنٹیں کی گئیں اور کس طریقے سے بادشاہ سلامت خوش ہوئے تو نوکریاں دی گئیں؟ جی میں آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں جو میری ٹائم افیئرس ہیں جو کس وقت پورٹ اینڈ شپنگ وزارت ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اب وہ میری ٹائم افیئرس, ٹھیک ہے, تو اس وزارت کے آڈٹ پیرا کا جائزہ لیا گیا. وہ 23-24 کے آڈٹ پیرا تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں آج کے اجلاس کے دوران ایک مرتبہ پھر یہ انکشاف ہوا کہ بغیر اشتہار دیے, بغیر جو بھرتیوں کے ضابطے اور رولز ہیں ان کو فالو کیے ہوئے, کراچی پورٹ ٹرسٹ یعنی کیپٹی میں 1200 امپلائی رکھے گئے, 1200 ملازمین بھرتی کیے گئے بغیر اشتہار کے, اور کوئی قواعد و ضابط نہیں پورے کیے گئے. 1200 جی 1200, 1 2 3 نہیں, 1200. اب دوسری بات, آڈٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیا جا رہا, ہمیں ملازمین کے تفصیل ہی نہیں دیے جا رہے. اب یہ اور آج بتایا گیا ہے کہ پی ٹی کی طرف سے یہ بھرتیاں ساری کی ساری سابق وفاقی وزیر جس کا ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق ہے بابر گوری صاحب, اچھا, اس کی ہے. اب وہ 2 مرتبہ میری ٹائم افیئرس کے, پہلے وہ پورٹ اینڈ شپنگ تھی جیسے میں نے بتایا, وہ مشرف کے دور میں 2005 سے 7 تک وہ پورٹ اینڈ شپنگ. اچھا, یہ جو 1200 ملازمین بھرتی کیے گئے, بابر غوری صاحب اس وقت وزیر تھے جو ایم کیو ایم سے جن کا تعلق تھا, اس کے دور, یہ کس سال کی بات ہے؟ تو یہ میں وہی بتا رہا ہوں, تو یہ 2 مرتبہ اسی منسٹری کے وزیر رہے ہیں. ایک پرویز مشرف کے دور میں, ٹھیک ہے, جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے, 2005 سے 2007 تک, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد, تو وہ 2009 سے 12 تک اس منسٹری کے وزیر رہے ہیں. یعنی کہ 10 سال انہوں نے وزارت انجوائے کی. ٹھیک ہے, اب
آپ نے 14 سال کہا، میں سمجھتا ہوں 17 سال ہوئے ہیں. اچھا. اب 17 سال کے بعد بھی، کیونکہ اگر اس کا 9 بھی حساب لیا جائے تو پھر بھی 17 سال ہوتے ہیں نا. 26 چل رہا ہے. نہیں، یہ بھرتیاں 1200 کب کی گئی؟ بھائی اگر آخری دور کہا جائے، آخری دور میں کی گئی 11-12 میں. ٹھیک ہے، تو پھر بھی 16 سال ہو گئے نا. بالکل بالکل. تو 16 سال میں آپ آڈٹ کو ابھی تک ریکارڈ نہیں دے رہے. اچھا، ٹھیک ہے، میں ابھی اس کی وجہ سے ایک قطع کلام معاف. میں چونکہ ہمارا ایک شو کا فارمیٹ ہے کہ ہم کوئی بات ہوا میں نہیں کرتے. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی وہ ذرا سکرین پہ وہ دستاویز سامنے ضرور دکھا دیں. PSC کے ڈاکومنٹس آج پیش کیے گئے کہ یہ ناظرین، یہ وہ ڈاکومنٹ میں یہ تمام تفصیلات ہیں. اچھا صحیح، یہ بتائیں کہ جو آپ پلیز کنٹینیو کریں نا. جی، ابھی یہی وجہ ہے جو PSC کے اپنا ارکان ہیں، انہوں نے سوال اٹھائے کہ یہ تفصیلی نہیں پیش کیے جا رہے ہیں. کیا یہ سارے ملازمین گوشت تو نہیں ہیں؟ یہ فرضی تو نہیں ہے سارے. تو یا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی تفصیل نہیں دی جا رہے ہیں تو جس کا شکوک زیادہ ہو رہے ہیں. ایک ممبر نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس میں اہل کتنے ہیں، نااہل کتنے، کیونکہ طریقہ کار فالو ہی نہیں کیا گیا. تو مختلف سوالات ممبرز نے اٹھائے اور انہوں نے کہا یہ تشویشناک. پھر ان کو بتایا گیا کہ ان ملازمین سے 100 ملازمین ایسے نکلے جن کی ڈگریاں جعلی تھی. اچھا جی، 1200 میں سے 100 تو وہ تھے جن کی ڈگریاں جعلی تھی. جی، ان کو نکالا گیا ہے کیپٹی میں. ٹھیک ہے. اب 4 انکوائریاں ہوئی. ٹھیک ہے. چاروں انکوائریز میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں تھی. ٹھیک ہے. پھر ان کو نوکری سے نکالنے کے شوکاز نوٹس جاری کیے گئے. ٹھیک ہے. اور وہ سارے کے سارے کورٹ چلے گئے. ٹھیک ہے. ابھی تک وہ نوکری پہ ہیں. اچھا ویسے دیکھیں سائیں کیا کمال سسٹم ہے. جی، یعنی کہ 2011-12 میں 1200 بندے بھرتی ہوئے، کوئی قواعد و ضوابط نہیں. بھرتی ہونے کے بعد 100 کے اسناد جعلی نکلی، ان کو فارغ کر دیا، پیچھے رہ کے 1100. اب 1100 میں 4 انکوائریوں میں ثابت ہو گئے تھے قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے، شوکاز دیا گیا، انہوں نے جا کے کورٹ سے سٹے لے لیا. اچھا اب سٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ سٹیٹس کو رہے گا، یعنی کہ نہ اس کے اوپر فردر کاروائی ہوگی اور وہ جہاں پہ جو ہے وہ اپنے پرکس پریولیج لے گا. یعنی کہ 16 سال سے یہ لوگ پرکس پریولیج لے رہے ہیں اور 10 سال کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے اور KPTC کہیں گے ہماری پینشن دیں، گریجویٹی دیں، چیزیں دیں. یہی وجہ ہے جو آپ نے کہا نا، جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. مانوی والا صاحب نے کہا کہ ان معاملات کی وجہ سے جیسے کیپٹی میں ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سسٹم ناکارہ ہو رہا ہے، سسٹم کام نہیں کر رہا، سسٹم پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہی وجہ ہے. اب دیکھیں نا، مجھے حیرانی ہے کہ اگر کسی کے گھر سے پیسے جاتے ہوں تو اتنی طویل مدت تک وہ خاموش ہوتا. آپ نے سیاستدان کا یہ بات درست ہے، 2008-9 سے JCB ہائیبرڈ ہے، JCB ہے، نام کی ہے یا علامتی ہے، وہ جمہوریت تو ہے. بھلے نام کی ہے، چلو جو بھی ہے، ہائیبرڈ ہے، جو بھی ہے، مگر بظاہر جمہوریت تو ہے. ٹھیک ہے. تو سیاستدان تو مطلب اس میں ان کی کوتاہی تو ثابت ہوتی ہے، ان کو آپ نہیں رعایت دے سکتے. مگر باقی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ کمپرومائز ہے نا. آپ مجھے بتائیں، میں جو یہ KPT کی سٹوری دیکھ رہا تھا، میرے ذہن کے کسی گوشے میں PIA آ گئی، PTV آ گیا، ریلوے آ گیا. اچھا یہ وہ اینٹیٹیز تھیں، سٹیل مل آ گیا، یہ وہ اینٹیٹیز تھیں جو بڑی اچھی ارننگ کر رہی تھیں. کیا ہوا؟ یہاں پہ پولیٹیکل انڈکشنز کی گئیں، لوگوں کو پرکس پریولیج دیے گئے. پھر اس پولیٹیکل انڈکشن کے بعد پولیٹیکل جو ہے وہ پریشر استعمال کر کے نااہل لوگوں کو آگے لے کے آیا گیا. اور اس کے بعد آپ حیران کن بات یہ ہے صحیح کہ اس پاکستان میں ایسی ایسی اینٹیٹیز موجود ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد لوگوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو سنیں، جی جی. اچھا مزید بھی کچھ ہے اس ملازمین کا؟ جی جی. نیب میں بھی ریفرنس انڈر ٹرائل ہے. اچھا، اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا. یہ جو خلاف ضابطہ بھرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ، بھرتیوں کے علاوہ اس ادارے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جی جی. ابھی بتایا گیا کہ غیر مجاز 1 ارب 77 کروڑ
रुपए का मुलाजमीन को ओवर टाइम दिया गया है। अच्छा, जो ड्यू नहीं था, जो गैर मजाज, तो यही होगा ना। सरकारी फैक्ट्री के मुलाजमीन तो है नहीं, जी जी, उनको अलाउंसेस मिलते हैं। हाँ बिल्कुल तो ठीक है, ओवर टाइम के नाम पर उनको बिल्कुल ठीक 1 अरब 77 करोड़ रुपया 77 करोड़ एक साल में 2023-24 में 23-24 में वो ओवर टाइम के नाम पे दे दिया गया मुलाजमीन को। अब मुझे बताएं, और कोई उसका वो हैयत नहीं, कोई उसकी 1 लीगलिटीज नहीं। अरब आप समझते हैं, 1 अरब 77 करोड़ समझते हैं कितनी बड़ी रकम है? कितनी बड़ी रकम। वो आप 1 साल में आपने ओवर टाइम के नाम दे दिया। अच्छा, 1 अरब 77 करोड़ वो आ गया कोई। अब सिर्फ और बात सुने तो सही ना, जी जी, क्योंकि फिर 1 अरब 55 करोड़ 54 लाख रुपए इन्होंने 5 रनिंग Basic. पेज, Basic. बुनियादी तनख्वाहें जी जी, इन्होंने बोनस के नाम पे भी इसी साल में एम्प्लॉइज को दिए हैं। अच्छा। ओवर टाइम 1 अरब 77 करोड़ अच्छा, का, 1 अरब 77 करोड़ ओवर टाइम है, जी, 1 अरब 55 करोड़ 54 लाख जो है, रुपए वो फिर बोनस है। बोनस 5 बुनियादी सैलरी कमाल, दी है। कमाल। पता नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान चांद उतार के लेके आए थे जो इनको इतने दिए। इतनी खुशहाली है। मामला यहाँ पे नहीं। जी जी, फिर 3 अरब जी जी, 31 करोड़ रुपए इन एम्प्लॉइज को और दीगर मद में जो अपना बकाया जात और मोनेटाइजेशन के एरियर्स थे उसकी मद में दिए गए 3 अरब 31 करोड़। जी। अब मुझे बताएं, इस तरह स्टेट के इदारे चलते हैं? सर बात सुने, नहीं, मतलब मुझे बताएं, कौन से इदारे में ये काम मुझे नहीं हो रहा? बताएं, मोहसिन नकवी साहब जो सिस्टम पे उंगलियां उठा रहे हैं, ये वाइट कॉलम क्राइम तो उसकी FIA के जुरिडिक्शन है, तो FIA क्या करती है? और ये सूबाई इदारा नहीं है, ये वफाकी इदारा है। तो नैब नहीं कंक्लूड कर रहा इंक्वायरी? जैसे आपने कहा, सर बात सुने, आपने 15 साल से आपने वो जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, आपके ऑडिट पैरे लगे हुए। अच्छा, ये वो ऑडिट पैरे हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं, ऑडिटर जनरल कह रहा है कि आपने ये सारी इलीगलिटीज की हैं। देखें, ये जो 3 अरब 31 करोड़ की 4 इंक्वायरी हुई है। नहीं, वो तो हुई ना उसकी। हाँ। 3 अरब 31 करोड़ की जो आपने दी, कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां फिक्स करें, ये किसने दिए हैं? अच्छा सुने, कमाल। अच्छा, हमने एक शो किया था, आपको याद कराता चलो, 85 अरब का जो कैबिनेट डिवीजन में, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब आप सोचें कि KPT में 3 अरब 31 करोड़ के बकाया जात और मोनेटाइजेशन की मद में दिए गए, जिसके कोई दस्तावेज सबूत ही नहीं है। लिखा है हाँ जी, कि कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, इनके पास एरियर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ऑडिट को पेश किया है। अच्छा जी, ना 3 अरब 31 करोड़ का रिकॉर्ड है, ना 1 अरब 77 करोड़ की अथॉरिटी थी, इन्होंने दे दिया ओवर टाइम। अच्छा, और वो भी फिर क्या KPT के जो चेयरमैन होंगे, जो हेड होंगे, या उनके जो मुतल्लिका वजीर होंगे, क्या बादशाह सलामत हैं वो, कि वो इतने खुश हुए, कहा यार 5 बेसिक सैलरीज बतौर अलाउंस दे दो, बोनस में दे दो। एक तरफ गरीब आदमी खाने से तंग है, एक तरफ वसाइल है नहीं, आप 1-1 अरब डॉलर के लिए कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ लीकेज का लेवल ये है कि 5-5 अरब जो हैं वो लुटा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर मैं कहूंगा ना, ये देखिए, जो हमारे अफलातून खुद को सुकरात समझते हैं, बगैर सोचे समझे जो भी मुंह में आता है कह देते हैं। भाई, पाकिस्तान पीछे हो रहा है, पाकिस्तान का सिस्टम लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा। वो इस वजह से नहीं कर रहा कि हमने खुली छूट दे के रखी है, स्टेट के वसाइल जैसे लूटने हैं आपको, आप लूटें। सही, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जैनमन बात बता जी, जिस वक्त पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा ना, जिस वक्त सियासी दबाव होगा, हमने देखा ना जी, PRC की भर्तियों में देखा, सियासी तौर पे भर्तियां करवाई गई, डायरेक्टर्स ने कहा मेरे भी बंदे बीच में कर लो। अब जिस वक्त वुज़रा ने कहा 1200 बंदे कर लो, जहाँ ब्यूरोक्रेसी उसने कहा 2-4 अपने भी रिश्तेदार कर लो बीच में। असल इशू ये है कि इस सारे मामले में इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम अबेंडेंड, कोई करप्शन के ऊपर बातचीत नहीं है। अगर आपके आर्म ट्विस्ट करने हैं तो आपको उठा के नोटिस मिल जाएंगे, इंक्वायरी हो जाएगी, सही गलत का फैसला होगा, 15-15 साल के बाद आप भुगतेंगे कोर्ट कचहरी। और अगर आपके ऊपर नवाज़शात हैं तो आप सिर्फ जाके सियासी वफादारी तब्दील करें, सारे गुनाह माफ़।
تو یہ سارا سسٹم اس روش سے چل رہا ہے، تو پھر سسٹم تو صحیح کہا نا، کولیپس ہو گیا نا. مرضی آپ کی یا میری، جو ہمارے اپنے وسائل ہیں، اپنے پیسے ہیں، وہ ہم مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کا پیسہ، حکومت کا پیسہ آپ مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. کرپشن 1 روپے کی ہو، 1 ارب کی ہو، یا 1 لاکھ کی ہو، یا 1 کروڑ کی ہو، 1 روپے پہ بھی اتنی ہی سنجیدہ کاروائی کرنی چاہیے. 1 روپیہ بھی کیوں جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جہاں پکڑ دکڑ ہوگی. آپس میں اگر روپے کی بات آئی، مجھے بتائیں پاکستان میں پیسے کب سے ختم ہو گئے؟ اب یہ آپ پیٹرول کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں 300 اتنے روپے اتنے پیسے. بھائی وہ جو پیسے آپ لکھتے ہیں 33 پیسے، وہ آپ پیٹرول پمپ والے 70 پیسے دیتے ہیں واپس؟ نہیں. تو مطلب آپ شہریوں کے 1 روپیہ 2 روپیہ آپ ہر لیٹر پہ ان کو مروا رہے ہیں. بالکل مروا رہے ہیں. تو آپ بالکل سیدھی فگر میں مقرر کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، راؤنڈ فگر دینی چاہیے نا. تو ہمارے پاس دیکھیں اس صحیح طرح ٹائم ختم ہو گیا. نہیں، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں نا، میں تو کہتا ہوں دیکھیں جس طرح سندھ میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح بلوچستان میں، یا جس طرح باقی ملک میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں کسی حد اتنی شکایتیں نہیں ہیں، مگر جس طرح ان صوبوں میں خاص طور پہ ہو رہی ہیں، یہ 40 سال سروس کریں گے. 40 سال کا مطلب یہ ہے، یہ آپ اپنے چمچے، چاپلوس، نائل اور سفارسی پیسوں پر بھرتی کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 40 سال تک آپ سسٹم کو چاہیں بھی کوئی اچھا بندہ آئے پھر بھی یہ نائل بندے اس کو سسٹم درست نہیں کرنے دیں گے. بہت بہت شکریہ. تو عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات آگئی. MB سومرو صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے جو آپ کے سامنے سکینڈل رکھا، ادھر حلقوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو واضح ہے کہ جس طریقے سے نااہل لوگ یا سیاسی بھرتیاں کی جائیں گی، اور جب نئے اہل لوگ آئیں گے تو یہ یقینی طور پہ یہ سینیورٹی کلیم کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوں گے. اس طریقے سے جس طرح KPT کی ایک چیز سامنے آئی کہ 5 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہیں، ملازمین کا ریکارڈ نہیں ہے، اور وہ ملازمین ایک شو کاز نوٹس کے سٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ادارے سے تنخواہیں، پرکس پریولیج لے رہے ہیں. اس طریقے سے ہی ادارے کولیپس کرتے ہیں، اور اسی اداروں کے کولیپس کرنے سے ہی ملک گریجولی کولیپس کر رہا ہوتا ہے. اس ملک میں جب تک احتساب کا شفاف عمل نہیں ہوگا، ملک آگے نہیں جا سکتا. ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.